السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو تمام پریشانیوں، مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رکھے اور آپ کی تمام جائز حاجات، دعاؤں اور مقاصد کو پورا فرمائے، آمین۔ آج کے ہمارے ڈے اسلامک چینل پر آپ سب کا خوش آمدید۔ ہر انسان کے دل میں تڑپ اور تمنا ہوتی ہے، اور وہ تڑپ اور تمنا ہوتی بھی جائز ہے، لیکن بندہ حالات کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے۔ اتنے وسائل نہیں ہوتے یا کوئی اور پریشانی، مجبوری ہوتی ہے، وہ تمنا دل میں ہی رہ جاتی ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ جس طرح ہر ایمان والے کے دل میں، ہر بندے کے دل میں ہے کہ میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کروں یا عمرہ وغیرہ پر جاؤں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروں۔ یہ تمنا ہر بندے کے دل میں ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ حج کر کے آ جاتا ہے تب اس کے دل میں اور بھی زیادہ یہ تمنا جاگ جاتی ہے۔ عمرہ کر کے آتا ہے پھر بھی اس کے دل سے یہ تمنا ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے دل میں اور زیادہ تڑپ جاگ جاتی ہے، اور وہ بار بار عمرے کی خواہش کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بار بار یہ سعادت مجھے نصیب ہوتی رہے۔ اور کچھ مجبور ہوتے ہیں۔ مجبور سے مراد ان کے اتنے وسائل نہیں ہوتے، یا ان کی صحت اجازت نہیں دیتی، یا کوئی مجبوری ہوتی ہے۔ اب ایسے آدمی کے لیے کیا ہے کہ جس کے دل میں تڑپ تو ہے لیکن وہ مجبور ہے، پریشانیوں نے اس کو روکا ہوا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے ایک بہت ہی بڑا وظیفہ ہے، ایک آزمودہ عمل ہے۔ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا، اللہ نے اس سعادت سے اسے ہمکنار فرمایا، یعنی حج بیت اللہ کی سعادت اسے نصیب ہوئی۔ اور یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ سورۃ فتح کی آیت نمبر 27 آپ نے فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وظیفہ اچھی طرح سن لیں۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد سورۃ فتح کی آیت نمبر 27 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اگر فجر کی نماز کے بعد کوئی مجبوری ہوتی ہے، ٹائم نہیں ہوتا، آپ نے ڈیوٹی وغیرہ یا کسی اور کام کے لیے جانا ہوتا ہے، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ آیت سورۃ فتح کی آیت نمبر 27 پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ذہن کے اندر یہ تصور رکھ کے پڑھیں کہ یا اللہ، تو اس کلام کی برکت سے مجھے حج کی سعادت نصیب فرما۔ اور یہ اس وقت تک آپ پڑھتے رہیں جب تک آپ کو امید کی کوئی کرن نظر نہ آ جائے۔ جب آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اب میرے حالات اس قدر بہتر ہو گئے ہیں، جو رکاوٹیں تھیں وہ اب ختم ہو گئی ہیں، تو آپ پھر بھی اس عمل کو جاری رکھیں۔ اس وقت تک اس عمل کو آپ جاری رکھیں جب تک کہ آپ سفر کے لیے روانہ نہ ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام رکاوٹیں دور فرما دیں گے، خواہ وہ مالی اعتبار سے ہوں یا جسمانی اعتبار سے، یا پھر اور قسم کی رکاوٹیں ہوں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے سرفراز فرمائیں گے، اور یہ سعادت آپ کو نصیب ہوگی۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جن لوگوں کے دل میں یہ حسرت ہے، عمرہ پر یا حج پر جانے کی حسرت ہے، وہ اس نعمت سے سرفراز ہو جائیں اور ان کی جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔